السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق نمبر آیت نمبر 56 سے ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں، تو آیت نمبر 56 سے پڑھیں گے ہم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہم سورۃ بنی اسرائیل میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سکھائے ہیں، وہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سورۃ بنی اسرائیل میں ہمیں سکھا رہا ہے اللہ کہ ایسے زندگی گزارنی ہے۔ تو چل آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 56 سے آج ہمارا سبق ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِي زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ محذورا۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین سے یہ کہیے کہ اللہ کے علاوہ جن جن کے متعلق تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ تمہارے مشکل کشا ہیں، ان کو اپنی تکلیفیں دور کرنے کے لیے پکارو، لیکن وہ تم سے کیا تکلیف دور کریں گے؟ وہ تو تم سے تکلیف دور کرنے والے یا اس کو یعنی کہ بدل دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو تم مشکل کے ساتھ سمجھ رہے ہو نا، تو انہیں پکارتے ہو، وہ تو خود اس کوشش میں ہے کہ اس کوشش میں ہے کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، یعنی ایسے عمل کے متلاشی رہتے ہیں جو ان کو ان کے رب سے اور قریب کر دے۔ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ کے رب کا عذاب یعنی کہ ڈرنا جو ہے، آپ کے رب کا جو عذاب ہے اس سے ڈرنا ہی بہتر ہے۔ یہ جو آیات ہیں ان کا میں آپ کو شان نزول بتاتی ہوں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے کچھ لوگوں کی عبادت کرتے تھے، وہ جنات مسلمان تھے، یعنی وہ جو جنات تھے نا وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انسانوں کو ان کے مسلم ہونے کی خبر نہیں تھی، لہٰذا وہ ان جنات کی عبادت کرتے تھے۔ تو پھر اس سلسلے میں یہ آیت جو ہے نا یہ نازل ہوئی۔ یہ آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم بخاری دونوں میں دیکھ لیجئے گا کہ انسانوں میں سے جو کچھ لوگ تھے نا وہ جنات کی عبادت کرتے تھے، یعنی جو مشرکین تھے وہ اللہ کے علاوہ ایسے معبودوں کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، یا ان کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، یا جن کو مشکل کشا سمجھتے تھے، یعنی مشکل کشا سمجھ کر ان کو پکارتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ ان کا یہ عقیدہ یعنی یہ عمل تھا۔ تو اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ مشرکین سے کہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو
اور مشکل کشا سمجھتے ہو اور اپنا دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ہماری تکلیف دور کرتے ہیں، وہ تو حقیقت میں خود اللہ سے ڈر رہے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، وہ تو خود بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ہم نے ان آیات کی تفصیل کے بارے میں سورۃ انعام آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 40 اور 41 اور آیت نمبر 44 تک، یعنی ہم نے سورۃ انعام کی آیت نمبر یہ جو میں نے ابھی آپ کو گنوائی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یا اس میں تھا سورۃ رعد میں ہم نے پڑھا، سورۃ یونس میں، سورۃ نحل میں ہم نے یعنی سورۃ یونس آیت نمبر 107 میں، سورۃ رعد آیت نمبر 111 میں، اور سورۃ نحل آیت نمبر 53 اور 54 ہے، اس میں بھی دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے، پیچھے میں نے بڑے آپ کو سمجھایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یا وسیلہ بناتے ہیں اس کے بارے میں، تو اب دیکھ لیجئے گا آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْقَرْيَاتِ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم قیامت کے دن سے پہلے ان کی بدعمالیوں کی سزا میں ہلاک نہ کر دیں یا اس کو سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، یہ سب کچھ کتاب اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو معجزہ بھیجنے سے ہمیں کوئی امر، یعنی کہ اللہ کہتا ہے میں معجزہ یہ جو مانگ رہے ہیں نا، معجزہ کر رہے ہیں کہ کوئی عذاب بھیجیں یا کوئی معجزہ ہے، تو ان کے اگلوں نے معجزوں کو جھٹلایا تھا نا، تو یہ بھی معجزوں کو دے کر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کی اونٹنی ہمیں نے دی تھی تو وہ کھلی نشانیاں تھیں نا، تو انہوں نے ظلم کیا اور ایمان نہیں لائے، تو پھر یہ جو معجزے مطلوب کر رہے ہیں نا کہ صرف اس لیے بھیجیں کہ کافروں کو ڈرائیں، تو یہ معجزہ اگر آ بھی جائے گا نا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے اور عذاب سے یہ ہلاک کیے جائیں گے۔ تو اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور خواب یعنی اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو وہ ہم نے اس لیے دکھایا ہے کہ ان مثلا یہ جو لوگوں کے ذریعے آزمائش ہو، یعنی اسی طرح اس درخت کو بھی جس میں قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے لوگوں کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا تھا، تو ہم ان چیزوں کے ذریعے انہیں ڈراتے ہیں لیکن ان کی سرکشی کم نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ وَطُغْيَانًا کبیرہ، یعنی کہ ان کی جو سرکشی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی ان آیات کے سیاق و سباق سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہ مشرکین عذاب کا یا معجزے کا مطالبہ کرتے تھے تو انہیں ان آیات میں تنبیہ کیا گیا کہ پہلے جو امتیں تھیں وہ بھی معجزات ہی مانگتی تھیں، تو وہ پھر یعنی کہ عذاب جب ان پر آیا تو پھر بھی نہیں مانی، یعنی تو یہ کس سرکشی میں، یہ اپنی سرکشی میں ہی بڑھ رہے ہیں۔ تو جب ان پر عذاب آتا ہے تو یہ ان کی جو بدعمالیاں نا ان کی وجہ سے آتا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ حجر اور سورۃ اعراف اور سورۃ ہود میں پڑھا، تو ان آیات میں دیکھ لیجیے گا اس کی یعنی تفسیر اور تشریح جو ہے۔ سورۃ انفال میں بھی آیت نمبر 7-8 میں اور آیت نمبر 44 میں 42-46 میں بھی ہم نے پڑھا، اس میں بھی دیکھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ، بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہیں، وہ ہر وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ پیچھے باتیں جو گزر چکی ہیں اس لیے میں آپ کو اس کا ترجمہ ہی زیادہ بتا رہی ہوں کہ یہ پیچھے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اگلی یاد بھی جائیں، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ آیت پڑھتے ہیں آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اللہ کہتے ہیں وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ پھر آدم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا دیکھ تو صحیح کہ وہ جس کو تو نے مجھ پر یعنی کہ بزرگی دی ہے، اگر وہ قیامت تک مجھے مہلت دے تو میں اس کے علاوہ اس کی تمام اولاد پر غلبہ حاصل کر لوں گا۔ یعنی وہ جس کو تم نے، یعنی وہ شیطان جو ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ اگر اس کو تم نے بزرگی دی ہے نا مجھ پر، یعنی فضیلت دی ہے، اگر تو قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے نا تو میں چند کے علاوہ اس کی تمام اولاد پر غلبہ حاصل کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے،
ان میں سے جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم میں پوری طرح سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے جا ان میں سے جس کو تو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکا، ان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے سواروں پیادوں کو جمع کر لے، ان کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور ان سے وعدے کر، لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے وہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے اے ابلیس میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، ان کی کار سازی کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ یعنی پہلے کافروں کی سرکشی جو تھی وہ کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا اور سمجھایا بھی، لیکن وہ پھر بھی سرکش تھے۔ یہ سب ابلیس کے ماننے والے تھے، سیدھی سی بات ہے دو لفظوں میں۔ یعنی سب سے پہلے اس نے سرکشی کی، اللہ کے حکم کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کا انکار وہی کہ سجدہ نہیں کیا، تو پھر ہم نے اس کے بارے میں سورۃ اعراف آیت نمبر 11، 12، 15، 17 یہ دیکھ لیجیے گا آپ، ان آیات میں سورۃ اعراف میں ہم نے اس کا ذکر کیا، اس کے بارے میں کہ شیطان کیا چاہتا تھا۔ سورۃ نساء میں ہم نے آیت نمبر 120 میں، سورۃ حجر آیت نمبر 42، 43 میں، سورۃ اعراف آیت نمبر 27، 28 میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا یعنی کہ کیا ہوا ہے کام۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ ابلیس اپنا جو تخت ہے وہ پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، یعنی جو اس کے لشکر بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے نزدیک مرتبے میں زیادہ بلند وہ ہوتا ہے جو زیادہ فتنہ بڑا کر کے آئے، یعنی کوئی شیطان ان سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، یعنی چوری کرائی، شراب پلوائی، شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر کوئی آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک اس میں اس کی بیوی کی اور شوہر میں جدائی ڈال دی، تو ابلیس اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم نے بڑا کام کیا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ میاں بیوی کی جدائی سب سے زیادہ پسند ہے ابلیس کو، تو ہم لوگ کیا ہے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا رشتہ بنایا میاں بیوی کا، ماں حوا اور باپ آدم کا، اور جنت میں بھی دونوں اکٹھے ہی ہیں میاں بیوی، اور سب سے پہلا رشتہ بھی یہی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں جتنا یہ رشتہ پامال آج کل ہو رہا ہے شیطان کے ہاتھوں، ہم لوگ شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ عورت کے لیے جنت میں جانا بڑا آسان ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور جنت میں جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتیں دیکھیں۔ کس وجہ سے انہوں نے جہنم میں عورتیں دیکھیں؟ یعنی اگر ہم اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کریں تو جنت حاصل کرتے ہیں۔ ایون کہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک عورت اگر اس حال میں مرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بڑا خوش ہے، تو وہ عورت انتقال کر جاتی ہے تو وہ جنتی ہے۔ لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اس وجہ سے زیادہ ہے کہ عورتیں شکر ادا کم ہی کرتی ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی جو سلسلہ ہے نا وہ ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایک درجہ زیادہ رکھا ہوا ہے، مرد حکمران پیدا ہوا ہے، تو مرد سے بھی پوچھا جائے گا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ مرد سے بھی پوچھیں گے کہ لاؤ تمہارا اپنی بیوی کے بارے میں سلوک تولا جائے گا، لیکن بیوی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے جہنم میں زیادہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ربکم الذی، یعنی پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کہتا ہے تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہاز کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تم پر بڑا مہربان ہے، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشائی میں کے لیے پکارتے تھے وہ سب تمہارے وہ ذہن سے سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر سب تم بس اللہ کو پکارتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تو ہمیں بچا لے اور خشکی کی طرف لے جا، اور پھر جب تم یعنی کہ اپنا تم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے تو تم پھر منہ پھیر لیتے ہو، شکری کرتے ہو نا اللہ کی۔ کیا تم نے اپنے آپ کو اس بات سے مثلا محفوظ مامور نہیں سمجھا کہ اللہ نے تم کو خشکی کی طرف سے لے جا کر زمین میں
دنسا دیا یا تم پر کوئی پتھر برسائے یا آندھی بھیجی، پھر تم اپنے لیے مثلا کیوں کوئی اور سازگار جو ہے وہ تلاش کرتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے؟ یا تم اپنے لیے اپنے آپ کو اس بات سے مثلا وہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ پھر سمندر میں لے جائے، پھر آندھیاں چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تم کو غرق کرے؟ اگر تم اس کے سوا تم کہیں بھی یعنی کوئی سکون نہیں پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اور اے لوگوں، ہمارا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں آرام دیا، یعنی سمندر سے تمہیں خشکی کی طرف لے گئے اور تمہیں یعنی کہ آرام سکون سے تمہاری سواریاں جو ہیں انہیں بخشا، ان کے گناہ بخشے اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، ٹھیک ہے، جتنی زمین میں پیدا ہوئی ہیں، اور تمام چیزیں جن کو ہم نے فضیلت دیا وہ تمہارے لیے ہیں کہ جاؤ کھاؤ رہو اور بہو، سمندروں میں چلو پھرو، لیکن اس کی نہ شکری نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی ہے، پھر اللہ نے یعنی پہلے اللہ نے شرک کی تردید کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے ان باتوں کا بیان کرنے کے متعلق مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ، یہ جو کچھ بھی یعنی کہ میاں بیوی کے رشتے میں یہ جو جدائی ڈالیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث دی، یہ سب کچھ ابلیس کا ہے، وہ انسان کا بڑا دشمن ہے۔ دیکھیں اب پتہ چل گیا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو پھر ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیس کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے، اس کے شرک سے بچائے، اس کے شر سے بچائے، تو یعنی ہمیں اپنی حفظ و مان میں اللہ تعالیٰ رکھے اور ہمیں اپنے دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر ختم کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید شروع کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جب سمندر میں تم جاتے ہو تو کون ہے جو سمندر میں کشتیاں یعنی کہ جب تم چلاتے ہو تو کون ہے جو تمہیں وہاں سے بچائے؟ اگر سمندر میں طوفان آ جائے تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تم کبھی نہیں پکارتے، تم اللہ سے کہتے ہو یا اللہ میں خشکی کی طرف لے جائے، یعنی تم دعائیں مانگنے لگ جاتے ہو پھر دوبارہ۔ ہم نے سورۃ انعام میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، وہاں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ سورۃ نحل میں بھی آیت نمبر 5، 6، 7، 8 میں ان میں بھی دیکھ لیجئے گا، یعنی شروع سے ہی آیت نمبر پہلے یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر 7، 8 میں پڑھیے گا۔ میں نے اس میں وضاحت سے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، شیطان یہ جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس کے کہنے میں نہ آئیں، ٹھیک ہے، اور شرک سے بچیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں ہم پر اس کا ذکر کیا ہے، یعنی کتنے انسان پر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں وہ گن نہیں سکتا، کتنی چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں، کتنی کثیر کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہ ولا یظلمون فتیلا ہے۔ ومن کان فی ہذہ، یعنی اس دن سے ڈرو جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جن لوگوں کا ان کا مال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑی خوشی کے ساتھ کہیں گے، اپنا مال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات نہیں پائے گا، اس کا ٹھکانہ بڑا برا ہے۔ یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں مال نامہ دیا جائے گا وہ ان کے دل سے ایک ہوک اٹھے گی، وہ دکھائیں گے لوگوں کے، ہائے میرا رزلٹ آ گیا، میرا مال نامہ دیکھو، یعنی وہ ایسے خوشی سے جھومتا پھرے گا اور دکھاتا پھرے گا لوگوں کو، وہ بڑی خوشی کے ساتھ جھومے گا اور اپنے مال نامے کو پڑھے گا، وہ دکھائے گا لوگوں کو، جیسے بندے کا رزلٹ آ جاتا ہے نا، ہم نے پیپر دیے ہوتے تو ہمارا رزلٹ آ جاتا ہے، چاہے رزلٹ میٹرک کا ہو چاہے ایم اے کا، ہمارا ایم اے کا رزلٹ آ گیا تو ہم دکھاتے ہیں واہ بھائی ہم پاس ہو گئے، تو دل سے ایک ہوک اور جو خوشی اس کا چہرے پر اس وقت ہوتی ہے نا، وہ اس وقت جو خوشی اور اس کے چہرے پر ہوتی ہے وہ خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ انسان کو مال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا، تو وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا پھرے گا بندہ اور دکھاتا پھرے گا، ہائے میرا رزلٹ آ گیا، دیکھو میں پاس ہو گیا، یعنی یقرؤون کتابہ، تو جب دائیں ہاتھ میں مال نامہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو یہ بڑا
راضی ہو جائے گا بندہ، پھر لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ اللہ ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ یظلمون فتیلا، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ گمراہ ہیں، جو دنیا میں بھی اندھے ہو کے زندگی گزارتے ہیں، اندھے ہونے کا مطلب ہے، جو دنیا میں اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اب ہر چیز کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، تو ہم اس کو پڑھیں نا، ہم اس کو سمجھیں نا، تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آپ بچوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ شیطان ایسے ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم باشر ہونے کے باوجود بھی اس کی باتوں کی تقلید کر رہے ہیں، اس کے قدم پر نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ نہیں، ایسے بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کہتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے اس سے آپ کو بہکا دیں، تاکہ آپ اس وحی کے ذریعے نازل شدہ بات کے علاوہ کوئی اور بات جو اپنی طرف سے بنا کر جو ہے وہ ہماری طرف منسوخ کر دیں۔ اور ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ کو یعنی کہ وہ اپنا دوست بنائیں گے جب آپ اپنے سے کوئی باتیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ کو ثابت قدم رہنا اور ڈٹے اور جمے رہنا اپنے قدم پر۔ ہاں، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی میں نہ رکھتے تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے اور مثلاً کوئی نرمی اختیار کر لیتے، لیکن پھر اس صورت میں ہم آپ کو زندگی اور موت کا دورہ مزہ چکھاتے، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اور یہ جو کافر ہیں اس کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ سرزمین جو مکہ ہے آپ کے قدم اکھاڑ دیں وہاں سے، تاکہ آپ کو وہاں سے نکال باہر کریں۔ اور اگر وہ ایسا کر گزریں تو پھر اس صورت میں وہ آپ کے جانے کے بعد چند دن سے زیادہ وہاں نہیں ٹھیک پائیں گے۔ آپ سے پہلے جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں نا، سب کے ساتھ ہمارا دستور یہی رہا ہے، اور ہمارے دستور میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لِسُنَّتِنَا تحویلا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بدل نہیں پائیں گے۔ دیکھیں، پہلے جو میں نے ذکر کیا نا اندھے کا، وہ روحانی طور پر اندھا تھا۔ جو شخص دنیا میں روحانی طور پر اندھا ہے نا، وہ آخرت کی طرف آنکھیں بند کر لے تو اس کا انجام برائی ہے۔ اور کفار کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے اپنی آخرت کے لیے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو جھٹلاتے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو بدلتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو یعنی کہ وہ بھی اسے کہتے کہ تم بھی ایسے ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، وہ اشارے کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کا ذکر سورۃ یونس میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 15 میں۔ وہاں آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ کیسے یعنی کیسی بہکی، خود تو بہکے ہی ہیں تو دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں۔ ہم نے وہ سورۃ انفال میں جو جنگ بدر کا ذکر ہوا تھا نا، تو وہ میں نے اس میں یعنی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنگ بدر میں کیسے کام انہوں نے کر کے دکھائے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز ملیہ میٹ ہو جانی ہے۔ سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 1 سے 5 تک، وہاں آپ دیکھیے گا 14 اور 15 آیت نمبر میں بھی اس کا میں نے سنایا تھا آپ کو مشرکین مکہ کا حال جو تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ہم کہیں اگر شیطان کے یعنی کہ ہمیں بہکاتا ہے تو ہم اگر آ جائیں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حفظ و مان میں لینے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے وقت سے اول رات کی تاریخی تک نماز قائم کیجیے، اور صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کیجیے، یعنی نماز فجر کے وقت۔ بے شک نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی کچھ دیر کے لیے نماز کے ساتھ شب بیداری کیجیے، یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں لا کر کھڑا کر دے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر زندگی گزارنے کی طرف ایک اور طریقہ بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اقیموا الصلاۃ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے وقت، ٹھیک ہے، اول کی تاریخی تک نماز قائم کریں، اور قرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا، یعنی صبح کے وقت قرآن کی تلاوت یعنی نماز فجر کو بھی قائم کیجیے، بے شک صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم بخاری دونوں کی حدیث ہے، آپ وہاں دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔
یہاں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں جو آپ کو سنانے لگی ہوں، جماعت کے نماز کے لیے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور رات اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن الفجر ان القرآن الفجر کانا مشہودہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت اور رات اور دن کے فرشتے یعنی دونوں جب نماز فجر ادا کی جاتی ہے تو نماز فجر میں مثلا اس وقت جو رات کے فرشتے آئے ہوتے ہیں اور جو صبح والے فرشتے ہوتے ہیں وہ دونوں وہاں شامل ہوتے ہیں۔ جو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو دعا کرتا ہے تو اس کو وہ سنتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اپنے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو اللہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندے کو نماز پڑھتا ہوا ہی چھوڑ کر آئے ہیں، اور جب دوسرے فرشتے وہاں سے جاتے ہیں تو اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے کو ہم نے نماز جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھا تھا، اور جب آئے ہیں تب بھی وہ تیری ہی عبادت کر رہا تھا۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت اور رات مثلا جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو رات کو اور دن کے فرشتے اس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو مقام محمود ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج کا سبق یہیں تک کافی ہے، ہم نے تقریباً 80 آیات یعنی کہ ہم نے پڑھ لی ہیں، آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ مقام محمود کا ہم نے جو آیات ہیں وہ 79 آیات پڑھی ہیں آج، تو مقام محمود کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے کیونکہ اگلی آیات اسی کے متعلقہ ہیں۔ آج کے لیے یہیں اپنا سبق مکمل ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ یہ جو میرے پڑھنے اور پڑھانے میں جو کوئی غلطی ہوئی تو یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھ۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔